کوئی دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرے گا، کوئی مردوں پہ کام کرے گا، کوئی عورتوں پہ کام کرے گا، کوئی غیر مسلموں کے اوپر کام کرے گا، تو کوئی کمیونٹی سروس کرے گا، کوئی قرآن پڑھائے گا، یہ سارے کام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کیے تھے نا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹولیاں مختلف کام کر رہی ہیں، اور آپ کو جماعتوں کا یہی مزاج ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ تبلیغی جماعت ہے، ان کا کام کیا ہے؟ وہ دلوں پر کام کرتے ہیں، موعظہ ہے ان کے ہاں جو ان کے علماء ہیں، ان کے بات کرنے کا طریقہ ہے دلوں کو نرم کرنا، واعظ کہتے ہیں۔ پھر آپ کو جماعت اسلامی ملے گی، وہ سیاست کی طرف گئے ہیں، وہ سیاست کو اسلام کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ کو مختلف لوگ ملیں گے، اسی طرح مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف جماعتیں ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں، تو الگ الگ اینگل سے وہ کام کر رہی ہیں۔ مقصد کیا ہے سب کا؟ اللہ کے دین کی سربلندی، لکلمت اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ جب ہو جائے گا تو پھر ہم بھی اس خوشخبری کے مستحق ہو جائیں گے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عنایت فرما دی۔ اور یہی خوشخبری صلح حدیبیہ سے واپسی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ فتح ہے، یعنی کیا یہ صلح حدیبیہ، کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انہ لفتح، یقیناً یہی فتح ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ مدینہ پہنچ کر ایک اور صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ کیسی فتح ہے؟ ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے، ہمارے قربانی کے اونٹ بھی آگے نہ جا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ ہی میں رک جانا پڑا، اور اس صلح کی بدولت ہمارے دو مظلوم بھائیوں یعنی ابو جندل اور ابو بصیر، ان کو ظالموں کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ کیسی فتح ہوئی؟ حیران ہو رہے تھے صحابہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، بڑی غلط بات کہی گئی ہے، حقیقت میں تو یہ بہت بڑی فتح ہے۔ تو مشرکوں کے عین گھر میں پہنچ گئے اور انہوں نے آئندہ سال عمرہ کرنے کی درخواست کر کے تمہیں واپس جانے پر راضی کیا۔ انہوں نے تم سے خود جنگ بند کر دینے اور صلح کر لینے کی خواہش کی، حالانکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے جیسا کچھ بغض ہے وہ معلوم ہے۔ اللہ نے تم کو ان پر غلبہ عطا کیا۔ کیا وہ دن بھول گئے جب احد میں تم بھاگے جا رہے تھے اور میں تم کو پیچھے سے پکار رہا تھا؟ کیا وہ دن بھول گئے جب جنگ احزاب میں ہر طرف سے دشمن چڑھ آئے تھے اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے؟ تو پھر آپ نے یہ لوگوں کو بتایا کہ ہاں، یہ حقیقت میں یہی فتح ہے۔ اب اس فتح کے نتائج ہیں جو کہ آگے بیان کیے گئے ہیں آیت نمبر 2 میں۔ تو یہ لام جو ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے لام عاقبت کا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلا ہے اس فتح کا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اب یہاں پر کچھ مفسرین نے صراط مستقیماً اور یغفر لک ذنبک، ان کی بہت ہی خوبصورت ایک تعویل ہے جو کہ کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ صلح حدیبیہ اور فتح کے ضمن میں آ رہے ہیں، یعنی اسلام کی اجتماعی جد و جہد جس مرحلے پر اب پہنچی ہے، یہ اس کا ذکر ہے جو کہ کیا جا رہا ہے۔ اور ان الفاظ کا تعلق کسی فرد سے نہیں ہے، یعنی کہ انڈیویجول لیول پر بات نہیں کی جا رہی۔ اور یہ صراط مستقیماً یعنی وہ ہدایت کا راستہ جس کو ہم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نا عام طور پہ، تو یہ ہدایت کے معنوں میں لفظ نہیں آ رہا۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب واحد کے صیغے میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی سیدھے راستے پر، تو اس میں یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اب اللہ آپ کو ہدایت دے گا، نعوذ باللہ۔ تو کیا اب تک آپ ہدایت پر نہ تھے؟ تو نعوذ باللہ، ہدایت اور صراط مستقیماً کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کو اب
یعنی کہ حق دکھا دے گا، یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر۔ اور ذنبکا سے کیا مراد ہے؟ ذنبکا سے مراد بھی ذاتی گناہ نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو آپ نے گناہ کیے ہیں وہ اللہ بخش دے گا۔ تو جو مطلب یہاں پہ لیا گیا ہے وہ مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جو بھی اسلامی سمجھیں کہ جد و جہد چل رہی تھی، اس اسلامی جد و جہد کے بارے میں اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرمائی جا رہی ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے میں، دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو بھی آپ نے تدابیر کیں، آپ نے اپنی سوچ استعمال کی، آپ نے اپنی فکر، اپنی پلاننگ آپ نے کی، اب وہ پلاننگ جو ہے وہ بالکل درست راستے پر پڑ گئی ہے۔ یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ فرائض رسالت کی ادائیگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوچ، اپنی پلاننگ استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی حکم تو اللہ کی طرف سے آ جاتا تھا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اب اس کام کو کرنا کیسے ہے، اس کے عملی تقاضے کیا ہوں گے، پلاننگ کیسے کرنی ہے، پریکٹیکل ڈیٹیلز کیا ہونی چاہیے، یہ تو ساری ڈیٹیلز وہی سے نہیں آیا کرتی تھیں، یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے تھے، یا آپ لوگوں کی شورا بلایا کرتے تھے، لوگوں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی یہ بات فرض کر لیتا ہے کہ ہر قدم جو آپ نے اٹھایا اور ہر حرکت جو آپ سے سرزد ہوئی اللہ کے حکم سے ہوئی، تو یہ آپ کی شخصیت، آپ کی ذہانت کی نفی ہو جاتی ہے۔ آپ خود جینیس تھے، انتہائی ذہین تھے۔ اگر اس طرح نعوذ باللہ کوئی ریموٹ کنٹرول سے اللہ تعالیٰ کو، رسولوں کو کنٹرول کرنا ہوتا تو معاشرے کے ذہین ترین فرد کو رسول نہ بنایا جاتا، کسی کو بھی لے کر کھڑا کر دیتے، خالی اس کو فالو ہی تو کرنا ہے۔ لیکن اطاعت اپنی جگہ اور اپنی ذہانت استعمال کرنا، اس اطاعت کی خاطر وہ بھی انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے۔ تو طائف کے سفر میں اسٹریٹجی خود آپ نے سوچی تھی، جنگوں میں پلاننگ کیا ہونی چاہیے آپ نے پلاننگ خود کی تھی۔ تو اب ان پلاننگز کی طرف، ان اسٹریٹجیز کی طرف، ان کوششوں کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ ان دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں جو بھی کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی 19-20 اگر ہو گئی ہے چیز، تو اللہ نے اس کو ڈھانک دیا۔ لِیَغْفِرَ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان چیزوں کو، ان کمی کوتاہیوں کو ڈھانپ دیا، وہ اب اسلام کی جد و جہد کو نقصان نہیں دیں گی۔ اور کیا فرمایا اللہ نے؟ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ نے اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی۔ یعنی ایمان اور ہدایت کے سرچشمے کے لحاظ سے تو قرآن کافی ہے، اور قرآن کی تعلیمات کو جب نظام کی شکل دینی ہوتی ہے، سسٹم کی شکل دینی ہوتی ہے، اس کو پریکٹیکلی عملی طور پہ معاشرے میں جب نافذ کرنا ہوتا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ تو بغیر سنت کے، بغیر ایک نمونے کے ناممکن ہے نا۔ تو سنت وہ نمونہ ہے، رسول وہ نمونہ ہوا کرتے تھے جو کہ قرآن کی تھیوری کو پریکٹس میں تبدیل کرتے تھے۔ اور قرآن پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے، لاجیکل اینڈ یہ ہے کہ قرآن کو نافذ کیا جائے، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو بھی ذہانت درکار تھی، جو مین پاور درکار تھا، جو بھی وسائل درکار تھے، وہ سب چیزیں اللہ نے اپنے رسول کو دے دیں۔ یتم نعمتہ علیکا، اللہ نے اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دیں، بہترین ساتھی عطا فرمائے، بہترین ذہن آپ کو عطا فرمایا، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹو بی ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم، یہ ہوتا چلا گیا۔ یعنی تمام اسباب اور وسائل اور حالات بنتے چلے گئے ایسے کہ اسلام کی دعوت پھیلتی جائے اور اسلام کا غلبہ ممکن ہو جائے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے۔ مراد کیا ہے کہ یہ جو انقلابی جد و جہد کی جا رہی ہے، جو اسلام کو نافذ کرنے کا عمل شروع کیا گیا ہے، اب یہ سیدھی نشانے کی طرف یہ جد و جہد تیر کی طرح بڑھتی چلی جائے گی۔ کوئی سیٹ بیکس نہیں آئیں گے، کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں آئیں گے، کوئی ہچز نہیں آئیں گی،
یوں سمجھیں کہ صلح حدیبیہ جیسے کہ فیصلہ کن موڑ تھی، ایک فیصلہ کن موڑ اب عبور ہو گیا ہے، اور اب سیدھی اسلام کی جد و جہد اپنے ہدف تک پہنچ جائے گی، کوئی مسئلہ کوئی پرابلم نہیں بیچ میں آئے گا۔ وہ یہدیہ کا صراط مستقیمہ، تو صراط مستقیماً یہاں پر لفظ آ رہا ہے اسلام کی جد و جہد کی کامیابی کے لیے، کہ اب یہ بالکل سیدھی شاہراہ پر پڑ گئی ہے جد و جہد، سارے ہرڈلز کراس ہو چکے، ساری مشکلات عبور ہو گئیں، اب کوئی ہرڈل نہیں آنا، کوئی پرابلم نہیں آنا، اب تو سیدھا کلمینیشن ہونا ہے اندرون عرب اسلام کی ہی کامیابی کا۔ اور فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کو زبردست نصرت بخشے گا۔ نصرت کہا جاتا ہے ایسی مدد کو جو کامیابی تک پہنچا دے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اللہ کی تمام وعدے پورے ہوئے۔ اور حجۃ الوداع کا منظر ذرا ذہن میں لے کر آئیے کہ 1.25 لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، پورا عرب اسلام کے جھنڈے تلے، اور ہر طرح سے اسلام گلوریس اور وکٹوریس، ہر طرح سے اسلام، ہر میدان اسلام نے سر کر لیا تھا، عبور کر لیا تھا۔ بہترین لوگ، بہترین دل، بہترین نظام، معاشی ہو، معاشرتی ہو، اقتصادی ہو، سیاسی ہو، بہترین سسٹمز دے دیے گئے۔ کیا شان ہوگی اسلام کی، اور کیسے خود مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام وعدے اپنی نظروں سے پورے ہوتے ہوئے دیکھ لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان باتوں کی کوئی نہ کوئی جھلک تو دکھا دے، اور اگر یہ اللہ کو منظور نہیں ہے تو کم از کم اللہ ہمیں جد و جہد میں حصہ لینے والا تو بنا دے، ہم قیامت کے دن اتنے محروم نہ ہوں، ہم نہ پچھتائیں۔ لیکن اگر اپنی آنکھوں سے اسلام کا غلبہ نہ دیکھا تو قیامت کے دن تو ہمیں یہ خبر ملے گی نا، ایک وقت آیا تھا جب اسلام ڈومینیٹ کر گیا تھا دنیا میں، تو کہیں اس دن ہمیں میدان حشر میں نہ افسوس ہو کہ میں ہی محروم رہ گئی، میں نے سوچا تھا کہ نہیں، اٹ از امپاسبل، اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس کیٹیگری میں ہوں۔ اب جو لوگ اللہ کی راہ میں لگ جاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 4، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی۔ سکینت، سکون، ٹرینکویلٹی۔ اچھا، یہ سکینت کا لفظ بھی سورہ فتح میں ہمیں کافی ملے گا۔ اچھا، اس کو بھی آپ دیکھیے، سکینت کیا ہے؟ سکینت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تھام لے، سیلف کنٹرول کا مظاہرہ کرے۔ اور سکینت کا لفظ آپ کو جہاں جہاں قرآن میں ملے گا یہ ڈورمنٹ سچویشن کے لیے نہیں ملے گا، بلکہ جہاں جہاں قرآن میں آپ کو یہ لفظ ملے گا سکینت، یہ آپ کو ہمیشہ جہاد کے ساتھ ملے گا، چاہے علمی جہاد ہو یا عسکری جہاد ہو۔ ابھی ہم اور مزید بات کریں گے سکینت کے اوپر۔ تو احادیث میں بھی لفظ سکینت آتا ہے، اور احادیث میں سکینت کا لفظ آتا ہے علم کے جہاد کے ساتھ، انٹلیکچوئل جہاد کے ساتھ۔ اور قرآن میں جہاں جہاں سکینت کا لفظ آیا ہے یہ ہتھیار کے جہاد کے لیے، قتال کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ یعنی مطلب وہ کوئی ڈورمنٹ سٹیٹ تو نہیں ہوتا نا جب مسلمان قتال کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور جذبات ان کے اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور ہیجان برپا ہوتا ہے ان کے جذبات میں، اور تیزی ہوتی ہے ان کے عمل میں۔ اس موقع پر سکینت کیا ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اتفاق رہے، آپس میں نہ پٹیں، انڈر پریشر آ کر وہ کریک نہ ہوں، اور ایک لیڈر کی اطاعت پر جمے رہیں۔ سمو اطاعت کی ایسی ان کو عادت ہو کہ بات سمجھ آئے بات سمجھ نہ آئے، ان کی عقل بغاوت کرنے پر تیار ہو، ان کے جذبات جو ہیں وہ ہیجان کا شکار ہوں، اس کے باوجود وہ اطاعت کیے جائیں اس لیے کہ عادت پڑ گئی ہے، اور ایک جماعت کی حیثیت سے وہ کام کریں۔ اس ڈیفینیشن کو آپ ذہن میں رکھیے، اور آپ صلح حدیبیہ والی کیفیت جو حالات تھے ان کو ذہن میں لے کر آئیے۔ کیا حال تھا مسلمانوں کا بتائیں؟ جذبات ان کے کتنے زخمی تھے نا، ان کے جذبات کے اندر اشتعال کتنا تھا، ہیجان تھا نا ان کے اندر۔ ان کی عقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننے سے بالکل انکار کر رہی تھی،
حقیقت ہے. یعنی کہ وہ جو بیعت کی تھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے علی المنشیتی والمکرہی، چاہے ہمارا دل چاہے تو بھی اطاعت کریں گے، دل نہ چاہے تو بھی آپ کی اطاعت کریں گے. تو صلح حدیبیہ تو سمجھیں کہ اس کی ایک سب سے زیادہ بہترین مثال ہے کہ مسلمانوں کا دل نہیں چاہ رہا تھا اطاعت کرنے کا، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اطاعت کی. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. اس کی عقل بالکل قائل نہیں ہو رہی ہوتی، اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا ہوتا، پھر بھی بات مانتا ہے. اسی کی ایمان ہے نا. ایسے موقع پر منافق کیا کرتا بتائیے ذرا. اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کی عقل نہیں مان رہی ہوتی، منافق کیا کرتا؟ جو عبداللہ بن ابی نے کیا وہ بات نہ مانتا. تو آج حیرت ہوتی ہے جب بعض دفعہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہپوکریٹ نہیں بننا، ہمیں منافق نہیں بننا. اور کیسے نہیں بننا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا، ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو ہم نہیں مانیں گے. ہم نہیں مانیں گے. اگر ہم مانیں گے تو ہم ہپوکریٹ ہو جائیں گے. بالکل ہی الٹا معیار بنا لیا ہے نا. بالکل ہی انہوں نے الٹا معیار بنا لیا کہ بات سمجھ آئے گی تو ہم مانیں گے اور بات سمجھ نہیں آئے گی تو ہم بات نہیں مانیں گے. یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ تو عین نفاق ہے. تو ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں ہیپوکریٹ نہیں بننا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہاں ہم ہیپوکریٹ بن رہے ہیں. جو یہ کام کرتا ہے کہ چیز سمجھ نہیں آتی اور دل نہیں چاہتا تو نہیں مانتا اسلام کی باتوں کو، وہی تو منافق ہے. اس لیے کہ ہم عقل کو نہیں پوج رہے، ہم عقل کی اطاعت نہیں کرتے، ہم اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. اور جو یہ کام کر لیتے ہیں اپنی مرضی کے خلاف اپنے نفس کو چلاتے ہیں رسول کی اطاعت میں، انہیں پر اللہ سکینت نازل فرماتا ہے. تو سکینت کو یوں سمجھیں کہ یہ حمیت کا بالکل الٹ ہے. حمیت کی ضد ہے سکینت. حمیت کیا ہوتا ہے؟ حمایت کرنا. اور حمیت الجاہلیہ خاص طور پہ اس کا ذکر بھی آئے گا سورہ فتح میں. ایک بلائنڈ پریجوڈس، جذبات میں اندھا دھن کام کرنا، جو دل چاہے بس وہ کرنا، جو میری سمجھ میں آ گیا بس وہ کرنا. اور اس طرح جذبات میں آ کے جب کوئی کام کر جاتا ہے انسان تو وقتی طور پہ تو بڑا سکون ملتا ہے نا اس کو، لیکن آگے کتنا پچھتاوا ہوتا ہے کہ ناحق یہ کام کیا. جیسے کسی نے غصے کے بارے میں کہا ہے کہ غصے میں جب آپ آتے ہیں تو آپ بہترین سپیچ کرتے ہیں. یو میک دا بیسٹ اسپیچ یو ول ایور ریگریٹ. آپ ایسی اچھی تقریر کرتے ہیں جس پر آپ کو ہمیشہ افسوس ہوتا رہے گا. اتنی انسان حماقت کی باتیں کر جاتا ہے نا غصے کی حالت میں، پھر وہ جب دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے سوچتا ہے کہ ہائے مجھے کیا ہو گیا تھا، کیسے میں نے کہا. سکینت کیا ہوگی اس موقع پر؟ انسان خاموش ہو جائے. اور حمیت کیا ہوگی؟ بہت زیادہ بولے. تو اللہ مومنوں پر سکینت نازل فرماتا ہے. اطمینان طاری ہو جاتا ہے، گھبراہٹ نہیں ہوتی، بوکھلاتے نہیں ہیں، پینک نہیں ہوتے، کنفیوژنز وغیرہ کا اظہار نہیں کرتے. ہر چیز کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ایمان جو ہے نا ایک پہاڑ بن کے ان کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. جو اندر لاوا پکڑا ہوتا ہے شکوک و شبہات کا، اندیشوں کا، وہ سارے کا سارا لاوا بس اندر دب جاتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ وہ اندر ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، باہر نہیں نکلنے پاتا. یہ امن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرما دی تھی حدیبیہ کے موقع پر مومنوں کے دلوں پر. یہ نازل کرنے والا لفظ بھی کتنا پیارا ہے. یعنی کہ خود مسلمانوں کا اپنا یہ کام نہ تھا کہ اپنے پر سکینت طاری کر لیتے. پتہ چلا کہ سکینت کا سورس انٹرنل نہیں ہے، اندرونی نہیں ہے. اور نہ سکینت کو دنیا کی چیز ہے کہیں جا کے خرید کے لے آئی جائے، بلکہ سکینت تو خاص الخاص جنت کی چیز ہے، جنت کی نعمت ہے. یہ دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ تو نازل کی جاتی ہے خاص اللہ کی طرف سے. حدیث قدسی میں الفاظ آتے ہیں کہ میں نے تو سکون اور چین جنت میں رکھ دیا ہے اور لوگ اس کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں تو دنیا میں نہیں ملتا. خاص خاص موقعوں پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. اور کب نازل ہوتا ہے؟ جب بندوں کے عمل سے اللہ خوش ہو جائے، جب بندوں کے عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر نا سکینت نازل فرما دیتا ہے.
جو کہ دین کا نام روشن کرنے کے لیے اور بغیر کسی دنیا کی غرض کے لیے صرف اللہ کی خاطر جو گھروں سے نکلے ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم صلح حدیبیہ کے ضمن میں لفظ سکینت پڑھ رہے ہیں، اور یہ لفظ ہم نے بدر کے موقع پر بھی پڑھا تھا۔ غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرما دی تھی مسلمانوں کے اوپر۔ اب جنگ کے علاوہ یعنی جہاد جو قتال والا جہاد ہے، کیا اس کے علاوہ بھی سکینت نازل ہوتی ہے؟ اب میں اور آپ ہم تو قتال نہیں کر رہے، تو کیا ہم پہ سکینت نازل ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ ایک حدیث آتی ہے ابی ہریرہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کتاب کو سیکھتے سکھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہو جاتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کا گھیرا کر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا ذکر اپنے مقربین کی محفل میں کرتا ہے۔ اس سکینت کا تجربہ خود ہم سب نے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ شدید گرمی ہے اور آپ کسی مجلس میں بیٹھی ہیں اور وہاں پنکھا بھی نہ چل رہا ہو، لائٹ چلی جائے، کیا حال ہوگا؟ ہم غصہ بھی کریں گے، ہم بڑبڑائیں گے بھی، جو ہمارے دل کے جذبات ہوں گے وہ ہمارے زبان کے ذریعے سے باہر آ جائیں گے، اور ہم ہلیں گے اور جلیں گے، اور نہ ہمارے اعضاء پرسکون ہوں گے اور نہ دماغ پرسکون ہوگا۔ اب یہاں قرآن پڑھنے بیٹھی ہیں اور لائٹ چلی جائے اور پنکھا بھی نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ دل میں کچھ بھی آپ کے خیالات امنڈ رہے ہوں، آپ کا کتنا بھی دل چاہ رہا ہو کہ آپ ایسے ایسے کرنا شروع کر دیں، یا آپ کارڈ لے کر آپ پنکھا جھلنا شروع کر دیں، کوئی کرتا ہے آپ میں سے؟ آپ بالکل ساکت اور صامت بیٹھتی ہیں نا، یہی سکینت ہے، یہی سکینت ہے کہ دل کتنا بھی چاہ رہا ہو اور چاہے کتنا بھی آپ کو مجھ پہ غصہ آتا ہو کہ میں پنکھا تک نہیں جلنے دیتی، کیا ہو گیا پتہ نہیں ان کو، لیکن آپ منہ سے کچھ نہیں کہتے، اطاعت کرتے ہی ہیں نا، چاہے ہم عارضی طور پہ ایک لیڈر کی حیثیت سے آپ جس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کی بات بہرحال آپ مان لیتے ہیں، اگر کوئی پنکھا جھل بھی رہا ہو اور کوئی دیکھ لے تو چپکے سے رکھ بھی دیتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، کوئی غصے کا اظہار نہیں کرتا، کوئی نہیں بڑبڑاتا۔ آج تک اللہ کے فضل سے ایسا نہیں ہوا کہ گرمی کی وجہ سے کوئی پاؤں پٹکتا ہوا باہر چلا گیا ہو یا کسی نے غصے کا اظہار شروع کر دیا ہو۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اسی حدیث کی وجہ سے نا، کہ اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے، اور یقیناً ہمیں یہ فیل ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہاں ہمارے دل کھل رہے ہوتے ہیں قرآن کے لیے، اور جو ہمارے ایمان کا یہاں لیول ہوتا ہے وہ گھروں میں نہیں ہوتا۔ ہم ایسے نہیں رہتے گھروں میں جا کر، اور اس کا تذکرہ ایک صحابی نے کیا، حنظلہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور کہنے لگے کہ حنظلہ نافقہ، حنظلہ نافقہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو ملے، کہا کہ بھئی کیا ہو گیا، تم کیوں کہہ رہے ہو تم منافق ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جب میں اپنے گھر لوٹ جاتا ہوں بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں، ایمان کی مجھے وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی، تو میں تو منافق ہو گیا۔ آپ سوچیں وہ کتنے حساس ہوتے تھے اپنے جذبات کے بارے میں بھی، کہ جذبات بھی آگے پیچھے ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم منافق ہو گئے۔ ابو بکر نے جب یہ بات سنی فرمایا کہ ہاں ایسا تو مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ میری ایمان کی وہ کیفیت گھر جا کے نہیں رہتی۔ پھر دونوں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے مسئلے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا تو ہوگا، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو قرآن کی مجلس میں تمہاری جو کیفیت ہو وہ 24 گھنٹے قائم رہے۔ آپ نے فرمایا جو قرآن کی مجلس میں تمہاری حالت ہوتی ہے، یعنی مضمون یہ آپ نے بیان فرمایا، اگر وہ کیفیت تمہاری گھروں میں ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں آ کے، راستوں میں فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں آ کر، یعنی یہ درجہ تمہارا فرشتوں والا ہو جائے، تو یہ تو ممکن نہیں ہوتا نا۔ ہم خود محسوس کرتے ہیں
آپ لوگ کہتی ہیں کہ ہم ویکینڈ کے بعد آتے ہیں، لگتا ہے کہ ہم سارا کچھ بھول بھال گئے جیسے، اور یہاں آتے ہیں تو پھر دوبارہ وہ سکینت ہے اور رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ہمیں گھیر کر بیٹھتے ہیں تو ہم انسان بنتے ہیں دوبارہ سے۔ تو لہٰذا یہ سکینت اس طرح قرآن کی محفل مجلس میں بھی انسانوں پر نازل ہوتی ہے، تو بہت بڑی خوش قسمتی انسان کی کہ ایسی مجلسوں میں شرکت کی اس کو توفیق ملتی رہے۔ اور اللہ کی سکینت، اللہ کی رحمت ایسی چیز نہیں کہ جو سال یا 2 سال یا 3 سال تک ہم حاصل کر لیں اس کے بعد ہم فارغ ہو جائیں۔ تو کوئی نہ کوئی انتظام ضرور ہی آپ کو کر کے رکھنا چاہیے کہ ایسی مجلسوں میں آپ شرکت کرتی رہیں، بعد میں بھی کورس مکمل ہو جائے اس کے بعد بھی۔ فرمایا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب یہ آزمائش آئی تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ مسلمانوں پر سکینت نازل فرما دی تھی، لہٰذا یہ آزمائش ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بن گئی، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ ابھی اضافہ جس کا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اضافہ تو بے جان چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دولت تو بے جان چیز ہے نا، لائف لیس ہے، لیکن دولت میں بھی اضافہ تو ہوتا ہے۔ کیسے اضافہ ہوتا ہے دولت میں؟ رکھے رکھے تو نہیں بڑھ جاتی، مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں 100 روپے کا نوٹ لا کے رکھا جائے اور کل ہم آ کر دیکھیں تو وہ 4 ہو چکے ہوں، ایسے دولت تو نہیں بڑھتی۔ اگر جس کو دولت اپنی بڑھانی ہے اسے کہیں نہ کہیں اپنا سرمایہ انویسٹ کرنا ہوگا۔ جب وہ انویسٹ کرے گا، کوئی موقع ملے گا انویسٹ کرنے کا، اور اس کے بعد جب انویسٹمنٹ کرے گا تو ریٹرن ملے گا اور اس میں اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور لوگ تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم کہاں اپنا پیسہ انویسٹ کریں۔ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ پیسہ کہاں انویسٹ کریں کہ میکسیمم ریٹرن ہم کو ملے، اور جس کو اپرچونٹی مل جائے، موقع مل جائے انویسٹ کرنے کا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان کے بھی انویسٹمنٹ کے موقع آتے رہتے ہیں۔ تمہارے پاس ایمان ہے، اب ایمان کو ایسے ہی مت چھوڑ دو، بلکہ تم اپنے ایمان کو انویسٹ کرو۔ اب انویسٹمنٹ کا موقع کیا ہوگا؟ انویسٹمنٹ کا موقع آزمائشیں ہوتی ہیں۔ انویسٹمنٹ کا، ایمان کے انویسٹمنٹ کا موقع آزمائشیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں موقع دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کے سرمایے میں ہم اضافہ کر لیں۔ جس نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ رسول کی اطاعت کی اور آزمائش سے بخیریت گزر گیا، وہ بہت سارا خیر سمیٹ لیتا ہے، اپنے ایمان میں اضافہ کر لیتا ہے۔ لیکن اس آزمائش کے موقع پر انسان ہوشیار رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو شیطان بھی بڑا ہمدرد دوست بن کر آ جاتا ہے۔ وہ بھی آ کر سیلز مین کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرو، اور حقیر دنیا ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ تم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو آزمائش کے موقع پر کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور درود بھی پڑھنا چاہیے تاکہ انسان پہ سکینت نازل ہو، شیطان کے حملوں سے انسان بچ جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے تو پاس لشکر ہیں، سارے ہی لشکر اللہ کے ہیں، آسمانوں اور زمین کے۔ مراد ہے کہ جس طرح چاہے اللہ اپنے دین کا کام جس سے چاہے لے سکتا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ کوئی انسانوں کا محتاج نہیں ہے، ہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان دین کی خدمت کریں تاکہ اپنے لیے جنت وہ حاصل کر سکیں۔ یہ آنر اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے حصے میں آئے، دین کو نافذ کرنے کا، دین کے لیے سٹرگل کرنے کا، اور اللہ تو علم والا، حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ موقع اللہ نے دیا مسلمانوں کو، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔